الخبر والاعتقاد اذا طابق الواقع كان الواقع وعدا مطابقا له فإن المفاعلة من الطرفين فهو من حيث انه مطابق للواقع بالكسر يسمى صدقا ومن حيث انه مطابقا له بالفتح يسمى حقا وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقة أيضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز جو آپ ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو پڑھا من حیث انہ مطابق للواقع بالکسر، یہ بالکسر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ لفظ بالکسر بیچ میں نہیں پڑھنا. اس کو بولا جاتا ہے من قبیل یرا ولا یقرأ، من قبیل یرا ولا یقرأ. حامد کل سے آپ جو ہے وہ مطالعہ کر کے آئیے گا، اس لیے کہ آپ یہاں مطالعہ شروع کر دیتے ہیں نا. من قبیل یرا ولا یقرأ، یعنی اس قبیل سے کہ جسے دیکھا تو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. پڑھا کیوں نہیں جائے گا یہ بات سمجھیں. اب اصل میں یہاں پر 2 بار آیا ہے مطابق، ٹھیک ہے؟ اب یہ مطابق ہے یا مطابق ہے؟ ایک ہے با کے کسرہ سے، دوسرا ہے با کے فتح سے، یعنی ایک مطابق ہے ایک مطابق ہے. پہلا مطابق ہے یہ بتانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا بالکسر، مطلب آپ اس کو مطابقن پڑھیں. کیا پڑھیں؟ وہ تو آپ نے پڑھ دی ہے، من حیث انہ مطابقن للواقع، پڑھ دی یا نہیں پڑھ دی؟ اب بالکسر کہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا من حیث انہ مطابق لہ بالفتح. اب مطابقن با کو فتح کے ساتھ پڑھ دیے نہیں پڑھ دیے؟ بالفتح کی کوئی ضرورت ہے؟ بالفتح کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھا تو جاتا ہے الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے، عبارت کو درست پڑھنے کے لیے، لیکن وہ الفاظ خود نہیں پڑھے جاتے. بات سمجھے؟ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے بالعین بالغین، ٹھیک ہے نا؟ تو معجم بالعین، تو اب وہ آپ نے پڑھا ہی عین کے ساتھ ہے. بالتحتانیت بالفوقیت، اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں. تو آپ نے جب وہ پڑھ دیا ویسا جیسا کہ وہاں لکھا ہوا ہے، اب اس لفظ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے جو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے. اسے استاد گرامی استاد علامہ غلام محمد توسوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے اساتذہ دیگر بھی، ان کا وہ بتاتے تھے کہ ان کو کہا جائے گا من قبیل یرا ولا یقرأ، من قبیل یرا ولا یقرأ. بات سمجھے؟ اس لیے جب آپ عبارت پڑھیں تو یوں پڑھیں فہو من حیث انہ مطابق للواقع یسمى صدقا ومن حیث انہ مطابق لہ یسمى حقا. نہ بالکسر پڑھیں گے نہ بالفتح پڑھیں گے. بات آئی آپ کے ذہن میں؟ جی. بہرحال مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فی مناہج الصدق بالتصدیق، فی مناہج الصدق بالتصدیق. ذہن میں رکھیں کہ مصنف نے کہا الصدق، ایک ہے صدق اور ایک ہے حق. کیا؟ شارح یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صدق اور حق میں اتحاد ذاتی ہے، فرق اعتباری ہے. کیا؟ آپ ذہن میں رکھیں نسبتیں ہیں 3. ایک وہ نسبت ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ حامد یہاں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان سے بولے نہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ حامد بیٹھا ہے، ذہن میں ہے، یہ نسبت ذہنیہ. آپ نے زبان سے بولا حامد بیٹھا ہے، یہ نسبت کلامیہ، ٹھیک ہے؟ آپ زبان سے بولیں بھی نہیں، ذہن میں سوچیں بھی نہیں، جب بھی حامد تو بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا. خارج میں بیٹھنے کو
حامد کے ساتھ ایک تعلق حاصل ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نسبت خارجیہ ہے۔ نسبتیں ہو گئیں تین، نسبت ذہنیہ، کلامیہ اور خارجیہ، نسبت ذہنیہ، کلامیہ اور خارجیہ۔ توجہ ہے، ذہن میں رکھیں کہ نسبت کلامیہ کا نسبت ذہنیہ کے ساتھ تعلق، نسبت کلامیہ کا نسبت خارجیہ سے تعلق، نسبت ذہنیہ کا نسبت خارجیہ سے تعلق، ان تعلقات پر بحث کی جاتی ہے۔ اس تعلق کے لحاظ سے کیا نام دیا جائے گا، اس تعلق کے لحاظ سے کیا نام دیا جائے گا۔ بہرحال یہاں پر نسبت ذہنیہ اور نسبت کلامیہ اس کو رکھا جا رہا ہے ایک جانب، اور نسبت واقعیہ کو رکھا جا رہا ہے دوسری جانب۔ دیکھو نا، اس نے کہا الخبر نسبت کلامیہ، الخبر والاعتقاد نسبت ذہنیہ، ٹھیک ہے، الخبر والاعتقاد ادھر، الواقع ادھر، ہو گیا۔ اب ذہن میں رکھیں ان کے بیچ خبر اور اعتقاد اس کے مطابق ہوں تو یہ بھی اس کے مطابق ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا حامد بیٹھا ہے، میرا جملہ نسبت خارجیہ کے موافق ہو تو نسبت خارجیہ بھی تو میرے جملے کے موافق ہوگی، یا یہ موافق ہوگا اور وہ غیر موافق ہوگی، ایسے تو نہیں ہوگا نا، بات سمجھ رہے؟ تو غور کریں کہ جب خبر اور اعتقاد واقع کے مطابق ہو تو واقع بھی اعتقاد اور خبر کے مطابق ہوگا، یہ بات تو واضح ہے۔ لیکن آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں، مطابقت کا اعتبار کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ خبر اور اعتقاد کی طرف سے شروع کریں۔ الخبر مطابق للواقع، مطابقت کا لحاظ ادھر سے، اس کو فاعل بنائیں، اعتقاد کو یا خبر کو، ذہن میں رکھیں یہ صدق ہے۔ کیا ہے؟ سمجھے بات کو؟ اور یوں کہیں کہ واقع اعتقاد کے مطابق ہے، واقع خبر کے مطابق ہے، یہ حق ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ صدق اور حق ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ آپ کا اعتقاد اور خبر واقع کے مطابق ہوگی تو لازمی بات ہے واقع بھی خبر اور اعتقاد کے مطابق ہوگا، لیکن مطابقت کا لحاظ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ اعتقاد اور خبر کی جانب سے یا واقع کی جانب سے؟ اگر اعتقاد اور خبر کی جانب سے شروع کر رہے ہیں اب اس کو بولیں گے صدق، کیا بولیں گے؟ اور اگر وہاں سے ادھر لا رہے ہیں تو اس کو حق بولیں گے۔ بات میری آپ سمجھے نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ خلاصہ کلام دوبارہ سمجھیں کہ نسبتیں ہیں تین، نسبت ذہنیہ، کلامیہ اور خارجیہ۔ نسبت ذہنیہ اور کلامیہ کو ایک جانب رکھ کے، نسبت خارجیہ کو دوسری جانب رکھ کے، جب نسبت ذہنیہ اور کلامیہ اس کے مطابق ہوں گی تو یہ بھی اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا لحاظ آپ کدھر سے کر رہے ہیں، نسبت ذہنیہ کلامیہ کی طرف سے کر رہے ہیں یا نسبت واقعہ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ اگر اس کی طرف سے کریں، خبر مطابق ہے واقع کے، اعتقاد مطابق ہے واقع کے، تو کہا جائے گا کہ یہ صدق ہے، یہ صدق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر کہا جائے کہ واقع مطابق ہے خبر کے، واقع مطابق ہے اعتقاد کے، تو اب یہ حق ہے۔ بات ہے ذہن میں مانا کریں، خبر اور اعتقاد ہے جب مطابق ہوں واقع کے، ہوگا واقع بھی مطابق اس کے، لہو کا مطلب لکل واحد منہما، ٹھیک ہے نا، ورنہ پیچھے تو دو چیزیں گزری ہیں نا، ایک خبر گزری ہے، ایک اعتقاد گزرا ہے، تو کان مطابقاً لہو یعنی لکل واحد منہما۔ بات ہے ذہن میں توجہ ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ خبر اور اعتقاد واقع کے مطابق ہو تو اس سے یہ لازم کیوں آئے گا کہ یہ بھی مطابق ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ نا مطابق، یہ مفاعلہ سے ہے، کس سے؟ مفاعلہ سے۔ روزہ رکھا ہو جی؟ ہاں بولو نا پھر، مفاعلہ سے، کس سے؟ مفاعلہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مفاعلہ جانبین سے جاری ہوتا ہے، سمجھے بات کو؟ مفاعلہ یہ مطابق ہے تو ادھر سے بھی ہوگا، سمجھے نا؟ جیسے ایک ہے نا قتل اور ایک ہے قتال، قتل اور چیز ہے، قتال اور چیز ہے، ضرب اور چیز ہے، مضاربہ اور چیز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو
اس لیے یعنی جو بھی مفعلہ پر آتے ہیں تو مفعلہ میں کیا پایا جاتا ہے؟ تشارک پایا جاتا ہے. مفعلہ جانبین سے جاری ہوتا ہے. خبر اور اعتقاد مطابق تو وہ بھی مطابق. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں کیونکہ مفعلہ طرفین سے ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ مطابق تو وہ مطابق، تو پھر صدق اور حق میں کیا فرق ہوا؟ فرق ہے اتحاد ذاتی، فرق ہے اعتباری. ادھر سے اعتبار کریں تو صدق ہے، ادھر سے اعتبار کریں تو حق ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کون؟ خبر و اعتقاد. اس حیثیت سے یہ مطابق واقع کے نام رکھا جاتا ہے صدق، اور اس حیثیت سے یہ خبر و اعتقاد مطابق ہے واقع کے نام رکھا جاتا ہے حق. تو جو ہے خبر صدق، اعتقاد صدق، خبر حق، اعتقاد حق. نہیں سمجھے؟ یہ خبر صدق وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو، یوں کہیں گے خبر صدق ہے وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو. اعتقاد صدق وہ اعتقاد جو واقع کے مطابق ہو. تو جو ہے خبر حق وہ خبر کے واقع جس کے مطابق ہو. اعتقاد حق وہ اعتقاد کے واقع جس کے مطابق ہو. یہ فرق ہے. خبر صدق وہ خبر کے جو واقع کے مطابق ہو. اعتقاد صدق وہ اعتقاد جو واقع کے مطابق ہو. خبر حق وہ خبر کے واقع جس کے مطابق ہو. اعتقاد حق وہ اعتقاد کے واقع جس کے مطابق ہو. نہیں سمجھو؟ اتنا سا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. بات ہے ہی سمجھے؟ اب اس پہ ایک اور سوال ہو گیا. سوال یہ کہ یہ خبر صدق تو نہیں کہا جاتا، یہ تو خبر صادق کہا جاتا ہے نا؟ ایسا نہیں ہے؟ یہاں پر تو کہا نا بھئی جب خبر مطابق ہو واقع کے تو اس کو بولیں گے، خبر کو بولیں گے صدق. کیا بولیں گے؟ خبر کو. تو خبر صدق تو نہیں ہوتا، خبر صادق ہوتا ہے. آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ ہم کہیں گے خبر صدق، اور خبر صدق نہیں بولا جاتا، خبر صادق بولا جاتا ہے. یہ یوں کہیے کہ خبر صادق بھی بولا جاتا ہے. آپ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا. توجہ رکھیں، حاصل جواب یہ ہے کہ صدق اور حق کے ایک سے زائد اطلاقات ہیں. ایک اطلاق ہے معنی مصدری والا، ایک اطلاق ہے معنی مصدری والا. خبر اور اعتقاد واقع، ان کے بیچ پائی جا رہی مطابقت. اس مطابقت کو صدق کہا جاتا ہے، اس مطابقت کو اعتقاد کا حق کہا جاتا ہے. مطابق ہونا تو جو ہے مطابق ہونا، ان کے بیچ جو پائی جانے والی مطابقت ہے نا، اس مطابقت کو صدق اور اس مطابقت کو حق کہا جائے گا. یہ اطلاق ہے معنی مصدری پر، معنی مصدری والا. پہلے جو ہم نے معنی کیے، پہلے جو ہم نے گفتگو کی، وہ حاصل مصدر پر اس کا اطلاق ہو رہا تھا. بات ہے یہ ذہن میں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں نا خبر صادق، کیا خبر صادق، تو اب اس کے معنی، اب یہاں پر جو صادق اس کو کہا جا رہا ہے، یہاں پر صدق کا اطلاق تھا کس پر؟ صدق کا اطلاق تھا نفس مطابقت پر. وہاں سے اس میں فاعل مشتق کیا اور صادق بنا، اس کو ہم نے صفت بنایا خبر کی. تو لہٰذا خبر صدق بھی درست ہے، خبر صادق بھی درست ہے. فرق دونوں میں یہ ہوگا، صادق کہیں تو صدق کا اطلاق معنی مصدری پر تھا، وہاں سے اس میں فاعل مشتق کیا اور اس کو ہم نے خبر کی صفت بنایا خبر صادق. اور خبر صدق کہیں تو اب صدق کا اطلاق کیا ہے، وہ حاصل مصدر پر ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور کبھی اطلاق کیا جاتا ہے صدق اور حق کا نفس مطابقت پر بھی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی صدق اور حق کے دو معنی، ایک خبر و اعتقاد صدق، خبر و اعتقاد حق، ان میں بھی امتیازاتی فرق اعتباری. ایک نفس مطابقت صدق اور نفس مطابقت حق، لیکن فرق پھر بھی ہے. یہ جو مطابقت ہے اس جانب سے ملحوظ ہے، خبر و اعتقاد کی جانب سے ملحوظ ہے مطابقت، لیکن ملحوظ ہے جانب خبر و اعتقاد سے. اب یہ صدق ہے، یہی مطابقت ہے، ملحوظ ہے جانب واقع سے، تو یہ حق ہے. بات آئی ذہن میں؟ جی.
متعلق بقوله سعیدوا أي بسبب التصديق والإيمان بما جاء به النبي عليه السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذین سعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق الذین سعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق. یہ با حرف جر، اور آپ نے ابتدائی کتب میں یہ بات پڑھی ہے کہ حروف حرف جر اس کو کسی سے متعلق کیا جاتا ہے، متعلق کرنا ضروری ہوتا ہے، الا آن کہ وہ حرف جر زائدہ ہو. ٹھیک ہے، تو حرف جر اگر زائدہ نہ ہو تو اس کا کسی سے تعلق ضروری ہے، مذکور سے یا مقدر سے، اور بعض اوقات فحوہ کلام سے بھی اس کا تعلق ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جار مجرور جو ہے اس کو فعل معنی فعل کی جو بو ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے کس کی، اپنے تعلق بنانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کہا نا بالتصدیق، تو یہ با کس سے متعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ متعلق ہے سعیدو کے، اور کوئی بات نہیں ہے، متعلق ہے مصنف کے قول سعیدو کے. توجہ ہے. لیکن سوال ہے کہ سعیدو کا صلہ با تو نہیں آتا، سعیدو کا صلہ با تو نہیں آتا کہ یہاں پر اس کو با کے ذریعے متعدی کیا جا رہا ہے. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا اس نے جواب دیتے ہوئے کہا بسبب التصدیق. بات یہ ہے کہ یہ با بطور صلہ نہیں آئی، یہ با سببیہ ہے، یہ بطور صلہ نہیں آئی، یہ با سببیہ ہے. سعیدو بسبب التصدیق. کیا سمجھو؟ یعنی تصدیق کے سبب. ٹھیک ہو گیا نہیں؟ بات آئی ذہن میں. اب انہوں نے کہا نا الذین سعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق. اب بات ہو رہی ہے آل و اصحاب کی. آل و اصحاب وہ نفوس عالیہ ہیں جو سعادت مند ہوئے، جو نیک بخت ہوئے صدق کے واضح رستوں میں تصدیق کے باعث. کس کے سبب؟ کس کے سبب؟ اب ذہن میں رکھیں، تصدیق سعادت کا اگر سبب ہے شاہ جی، تصدیق سعادت کا سبب ہے تو تصدیق تو ہر انسان کو حاصل ہے. جیسے تصور حاصل ہے ایسی تصدیق حاصل ہے جی، چاہے وہ ایماندار ہو چاہے وہ کافر ہو جی، تصدیق تو سب کو حاصل ہے. جب تصدیق سب کو حاصل ہے تو پھر آل و اصحاب کی سعادتوں کا باعث تصدیق بنا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ یوں کہیے کہ پھر تو ہر ایک انسان کیا ہو گیا؟ وہ نیک بخت ہو گیا، اس لیے کہ اس کو تصدیق حاصل ہے. اعتراض آپ سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کا شارح جواب دے رہا ہے. حاصل جواب یہ کہ تصدیق پر الف لام عاد خارجی، الف لام برائے عاد خارجی ہے. ذہن میں رکھنا مراد کیا ہے؟ مراد مخصوص تصدیق ہے. کون سی تصدیق؟ التصدیق بما جاء به النبی، یا تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عند اللہ تعالی. ان چیزوں کی تصدیق جنہیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے پاس لے کر تشریف لائے، ان چیزوں کی تصدیق جسے ایمان کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی تصدیق سے مراد مطلق تصدیق نہیں. کون سی؟ جو منطق والی ہے تصور تصدیق، بلکہ تصدیق سے مراد کیا ہے؟ تصدیق سے مراد ایمان ہے، تصدیق کی مخصوص ہے جسے ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے یہ عطف تفسیری ہے، والایمان بما جاء به النبی علیہ الصلاۃ والسلام. سمجھے؟ اعتراض ہی تھا با سببیہ. اگر تصدیق سعادت کا سبب ہے پھر تو ساری اصحاب تصدیق کے ارباب تصدیق وہ سعادت مند بن گئے. اس میں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام اور آل کی جو ہے نا وہ کیا خصوصیت رہی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ الایمان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ معنی کریں. اور ایمان اس چیز پر جسے لے کر آئے. جاء به کے معنی کیا ہوں گے؟ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا؟ جسے لے کر آئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی بلغوا اقصى مراتب الحق فإن الصعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك. کہا وصعدوا فی معارج الحق، اور چڑھے
حق کی سیڑھیوں میں، معارج جمع معرج کی یا معراج کی، معرج کی، ٹھیک ہے نا، معارج جمع معرج کی، سعدو فی معارج الحق، آل و اصحاب چڑھے حق کی سیڑھیوں میں، آل و اصحاب چڑھے، ذہن میں رکھیں یہ تو کوئی صفت مدح نہ ہوئی نا. آل و اصحاب وہ ہیں جو حق کے زینے چڑھ رہے ہیں، جو حق کے زینے چڑھے. بھئی حق کے زینے چڑھے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ایک حق تک پہنچ گئے. آپ کو مدح کرنی تھی تو آپ کہتے کہ وہ حق تک پہنچ گئے، لیکن آپ نے کہا حق کے زینے چڑھے، تو حق کا زینہ چڑھنے سے حق تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. بات سمجھے؟ آپ یہاں سے یہ جو باہر یہ جو سیڑھی لگی ہوئی ہے اس کے 2 3 4 زینے چڑھے تو اس کا مطلب کیا چھت پہ پہنچ گئے؟ تو زینہ چڑھنا اور ہے، مطلوب تک پہنچنا اور ہے. آپ مدح کر رہے ہیں آل و اصحاب کی، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بلغوا اقصی مراتب الحق، یہ معنی کرتے آپ نے کہا کہ سعدو فی معارج الحق، وہ حق کے زینے چڑھے ہیں، حق کی سیڑھیاں چڑھے ہیں. اعتراض آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض تو اس کا شارح نے جواب دیا کہ بلغوا اقصی مراتب الحق. بات یہ کہ توجہ رکھیں، سعدو فی معارج الحق بول کے بلغوا اقصی مراتب الحق مراد ہے. کیسے مراد ہے وہ میں بتاتا ہوں. سعدو فی معارج الحق بول کے بلغوا اقصی مراتب الحق مراد ہے. حق کے زینے میں چڑھے یہ بول کے مراد ہے حق کا انتہائی جو مرتبہ ہے وہاں تک ان کی رسائی ہو گئی، یہ مراد ہے. میں کیسے ارادہ کر لی وہ بتاتا ہوں آپ کو، نہیں سمجھے مانا کریں. اعتراض یہ تھا نا بھائی زینہ چڑھے، زینہ چڑھنے سے مطلوب تک پہنچنا تو ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مطلب کہاں سے نکلتا ہے کہ وہ حق تک پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں ارادہ اسی بات کا ہے، حق کا انتہائی جو مرتبہ ہے نا اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں تک رسائی بخشی ہے، یہ مراد ہے. یعنی پہنچے حق کے مراتب میں سے دور والے مرتبے، جا من اقصى المدینہ، شہر کا وہ دور کا کنارہ، ٹھیک ہے نا. اقصی مراتب الحق، حق کے کئی مراتب، اس میں سے سب سے دور والا، سب سے اوپر والا اور بالائی مرتبہ حق جو ہے اللہ رب العالمین نے آل و اصحاب کو وہ نصیب فرمایا. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب سمجھیں یہ کہ سعدو فی معارج الحق بول کے بلغوا اقصی مراتب الحق کا ارادہ کیسے کیا جائے گا؟ توجہ ہے، معارج جمع معرج کی جمع ہے نا، جمع کی اضافت مفید استغراق، توجہ ہے، جمع کی اضافت بھائی حق کے سارے زینے چڑھ گئے. کیا جب سارے زینے چڑھ گئے مطلوب تک پہنچے نہیں پہنچے؟ یہ جو آپ نے کہا نا بھائی زینہ چڑھنے سے یہ کہاں لازم آئے گا کہ مطلوب تک پہنچے؟ بھائی 1 2 زینے چڑھنے سے لازم نہیں آئے گا، لیکن زینے سارے چڑھ جائیں تو پھر تو لازم آئے گا. بھائی زینے کے بعد چھت نہیں ہوتی، یا پہلے زینے چڑھیں گے اس کے بعد جناب ہوائی پرواز کرنا پڑے گی تب جا کے چھت آئے گی؟ ایسے ہوتا ہے؟ زینے چڑھو آگے چھت ہے، زینے جہاں ختم ہو رہے آگے چھت شروع ہو رہی ہے. جب زینے سارے چڑھ گئے تو چھت پر پہنچنا لازمی ہے. وہی معاملہ ہے جب حق کے سارے زینے طے کر لیے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حق تک نہ پہنچے؟ تو یہ معارج الحق میں جمع کی جو اضافت ہے وہاں سے بات مستفاد ہے. جمع کی اضافت مفید ادراک ہے. حق کے سارے زینے چڑھ گئے، کیا حق کے سارے زینے چڑھ گئے مطلب بلغوا اقصی مراتب الحق، حق کے انتہائی مرتبے تک ان کی رسائی ہو گئی. بات سمجھے مانا کریں، کیونکہ چڑھ جانا حق کے تمام مراتب پر اس کو یہ لازم ہے، کیا بلوغ اقصی مراتب الحق. تو جو ہے لیکن یہاں خارجی آپ سوال کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ حق کے سارے مرتبے چڑھ جانا، سارے زینوں پر چڑھ جانا، ایک ہے زینوں میں، تو جو ہے یا یہ اور سوال کا جواب بنا لیں. آپ اعتراض یہ بنائیں کہ سعدو یہ جو فی معارج الحق کا صعود علا ہوتا ہے، صعود فی ہوتا ہے، اور کسی شے زینے پر چڑھا جاتا ہے یا زینے میں چڑھا جاتا ہے؟ توحید زینے پر چڑھا جاتا ہے. انہوں نے کہا سعدو فی معارج الحق، تو جو ہے یہ اعتراض. تو اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا فإن الصعود اعلیٰ، اعلیٰ اعلیٰ بولا نا، اشارہ کر دی یہاں پر فی بونا اعلیٰ ہے. مصنف نے
فی لایا، شارع نے الا بول کے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. یہاں فی بمانا اعلیٰ ہے. بات ہے ہی ذہن میں. اور فی بمانا اعلیٰ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کو آپ کے ذہن میں ابتدائی کتابیں ہیں ناو کی تو رہتی نہیں ہے نا حامد؟ ہاں ابتدائی کتابیں نہیں رہتی. جو پڑھ رہا ہوتا بندہ وہ بھی نہیں رہتا جی. تو بندہ دہراتا رہے تو پھر رہتا ہے. میں شرح تہذیب پڑھتا تھا، میں ہر جمعے کو دہراتا تھا، ہر جمعے کو دہراتا تھا. شرح تہذیب بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو میں ہر جمعے کو پچھلا جتنا پڑھا ہوا ہوتا تھا دہراتا تھا. جمعے کو میں فجر کے بعد میں سیال شریف پڑھتا تھا تو وہ ادھر کر کے ایک نہر تھی، چھوٹا سا نالا تھا، اس کے اوپر پل پہ میں بیٹھ کے دہرایا کرتا تھا. استاد گرامی استاذ علامہ غلام محمد توسیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ صبح سیر کے لیے جاتے تھے. صبح جلدی نکل جاتے تھے فجر کے فوراً بعد. میں تھوڑا دیر سے جاتا تھا، وہاں بیٹھ کے جا کر دہرا رہا ہوتا تھا. استاد صاحب واپس آتے تھے تو پھر میرا آمنا سامنا ہوتا تھا. تو میں وہ بندہ ہوں جسے استاد صاحب نے کہا مولوی کدی جمعے تو چھٹی کر لیا کر. ٹھیک ہے نا؟ استاد صاحب نے مجھے کہا بھائی جمعے تو چھٹی کر لیا کر. تو میں استاد صاحب قریب سے گزرتے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، استاد صاحب چلے جاتے، میں دوبارہ بیٹھ کے دہرانے لگ جاتا. تو یہ جو ابتدائی کتابیں ہدایت النحو کو میں نے بہت زیادہ دہرایا، بہت زیادہ میں نے دہرایا ہدایت النحو کو. بڑی رٹی ہوئی تھی. حتیٰ کہ میرے استاذ قبلہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب جو ہے وہ ان کو میں سنا رہا تھا تو قبلہ ڈاکٹر اسلم صاحب وہ پاس بیٹھے، وہ بھی سن رہے تھے. تو میری اسپیڈ کو سن کے انہوں نے فرمایا کہ یہ اسپیڈ کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بھئی تم نے صرف رٹا مارا ہوا ہے اور اندر سے باقی باتیں تمہیں آتی نہ ہوں. تو میں نے عرض کی کہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھیں، پھر میں عرض کرتا ہوں. تو استاد صاحب کا جو یہ سوال تھا وہ میری سنانے کی اسپیڈ پر تھا کہ میں اتنی اسپیڈ سے، چونکہ میں نے ہدایت النحو بہت زیادہ دہرائی، شرح تہذیب میں نے بہت زیادہ دہرائی، اسی طرح نامیر ہے اور یہ کتابیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. آپ ابھی ابتدائی کتابوں میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کتابیں یاد کریں. اور جو طلباء استادوں کے بار بار کہنے، ڈانٹنے، پیٹنے پر پڑھتے ہیں وہ بس گزارا ہی کرتے ہیں. جو طلباء اپنے شوق سے کام کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کامیابی ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بات جو میں کہہ رہا تھا تو فی جو ہے نا یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے. یہاں پر کان سعدو فی معارج الحق، تو فی کیا ہے وہ اعلیٰ کے معنی میں ہے. سمجھے بات کو؟ سارے کے سارے درجات چڑھ گئے. بات ہے ہی ذہن میں. تو کیا فی بمانا اعلیٰ استعمال ہوتا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری نحو کی ابتدائی کتب میں یہ بات موجود ہے. جیسے فی جذوع النخل، جی توحید مجھے مثال بھی یاد ہے، فی جذوع النخل. تو اب یہ جو سولی ہے وہ فی جذوع النخل تو نہیں، وہ تو اعلیٰ جذوع النخل ہے نا. تو وہاں پر بھی فی بمانا اعلیٰ ہے. تو لہٰذا فی کا اعلیٰ کے معنی میں استعمال موجود ہے لغت عرب میں، خود قرآن عظیم کے اندر بھی موجود ہے. بات آئی ذہن میں؟ پڑھے آگے. ظرف لغو متعلق بسعد کما مر او مستقر خبر مبتدا محذوف اے هذا الحکم متلبس بالتحقیق اے متحقق. ذہن میں رکھیں کہ بالتصدیق میں تو ایک ہی احتمال تھا کہ سعیدو سے متعلق ہے. بالتحقیق میں دو احتمال بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ظرف لغو بھی ہو سکتا ہے، ظرف مستقر بھی ہو سکتا ہے. ظرف لغو ہو تو یہ جو سعدو ہے جیسے وہ سعیدو سے متعلق بالتصدیق، بالتحقیق کے سعدو سے متعلق، اور کوئی بات نہیں. معنی کریں ظرف لغو ہے، متعلق ہے سعدو سے، جیسے پہلے گزرا. تو اب با ہوگی سببیہ بے سبب التحقیق. ٹھیک ہو گئے؟ ظرف مستقر بھی ہو سکتی ہے. ظرف مستقر ہو اس کا متعلق محذوف ہوگا. ذہن میں رکھیں متعلق محذوف ہوگا تو آپ کیا بنائیں گے؟ اس کو مبتدا تو بنے گی نہیں، خبر بنائیں گے تو مبتدا کہاں پر ہے؟ تو شاعر نے کہا کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. تقدیر یوں ہوگی ھذا الحکم متلبس بالتحقیق. تو جو ہے ھذا الحکم متلبس بالتحقیق. یہ جو ہم نے کہا نا سعدو فی معارج الحق کے، سعدو فی معارج الحق، وہ حق کی ساری سیڑھیاں چڑھ گئے، حق کی ساری سیڑھیاں چڑھ گئے. یہ ہم نے تخمینہ اندازہ نہیں بیان کیا، ہم نے عقیدت میں بات نہیں کی. ھذا الحکم متلبس بالتحقیق، یہ حکم متلبس بالتحقیق ہے، یہ تحقیقی بات ہے.
بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں یا مستقر ہے خبر مبتدا معذوف کی، یہ اب تقدیری عبارت بیان کریں، یعنی یہ حکم متلبس سے تحقیق کے، توجہ رکھنا، تحقیق سے تلبس، ٹھیک ہے، تحقیق سے تلبس، بھائی تحقیق سے متلبس ہے، اسے متعلق ہے، تحقیق سے اس کا تعلق ہے، تو اس کا مطلب ہے خود متحقق نہیں ہے، خود تحقیقی بات نہیں، البتہ تحقیق سے متعلق اس کا تعلق ہے۔ متلبس بالتحقیق کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق سے اس کا تعلق ہے، کیا؟ تحقیق سے اس کا تعلق ہے، یہ تحقیقی بات ہے نہیں، بس اس تحقیق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ تو کوئی قابل تعریف بات نہ ہوئی نا بھائی، یہ جو ہم نے کہا ہے اس کا تحقیق سے تعلق ہے، یہ تحقیقی بات نہیں ہے، اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا شاعر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ متلبس بالتحقیق کے معنی یہ نہیں ہے کہ تحقیق سے تعلق ہے، متلبس بالتحقیق کے معنی یہ ہے کہ متحقق ہے، تحقیقی ہے، یہ تحقیقی بات ہے، متحقق ہے، بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں یعنی متحقق ہے، ٹھیک ہو گیا۔